آج بھی دنیا میں کتنی کوشش کی گئی ہے. سب سے زیادہ کوشش اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے حقیقی مفہوم سے دور کیا جائے. اسلام کو کے نام کو اور اس کی رسم کو اور اس کے نشانات کو اور اس کے عنوان کو مٹانے کی کوشش میں ناکام ہو جانے کے بعد اس کوشش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن پاک کے مصاحف دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی. یہ روس کی ان ریاستوں میں جو بھی حال ہی میں آزاد ہوئی ہیں، 70 سال تک قرآن چھپنے نہیں دیا انہوں نے، باہر سے اندر آنے نہیں دیا. اور جب قرآن نہیں چھپنے دیا تو دین کی دوسری کتابوں کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. اور اس لیے جب 90 کی دہائی میں ریاستیں آزاد ہوئیں تو اس کے بوڑھے جب یہاں سے علماء گئے، اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے کر گئے تھے، اور ہمارا بچپن تھا، لیکن جب وہ تشریف لائے واپس تو مجھے ابھی تک ان کا وہ پورا بیان یاد ہے جو انہوں نے واپس آنے کے بعد کیا. سن 90 یا 91 یا 92 کی بات ہوگی، مجھے بھول رہی ہے، سن بھول رہا ہے، لیکن 90 کی دہائی کا آغاز تھا، اور پورا وہاں کی ساری کیفیت بیان کی. تو وہ ان لوگوں کے، ان بوڑھوں نے جنہوں نے 60-70 سال سے قرآن شریف کے مصاحف نہیں دیکھے تھے، یہ حضرات جب قرآن ساتھ لے کر گئے تو وہ قرآن سر پہ رکھ کے جھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ یہ وہ کتابیں تھی جو ہمارے گھر ہوتی تھی، گھروں کے اندر پڑھی جاتی تھی. لیکن اس کوشش کے اندر بھی روس اپنی تمام تر قوت کے باوجود بالآخر ناکام ہو. آج پھر سے وہاں مدرسے کھل رہے ہیں. قزاقستان میں پھر پاکستان سے علماء نے جا کے مدارس کھول لیے، وہاں پر مدرسے کھل رہے ہیں، پھر سے قرآن کی تعلیمات عام ہو رہی ہیں، بچے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں. اس طرح دنیا کے دیگر ملکوں میں آپ دیکھیں تو آپ جہاں جہاں دیکھیں کہ قرآن، اس اسلام کے عنوان کو، نام کو اور قرآن کو اور تعلیمات کو جب مٹانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں، اب اگر آپ اس دور میں دیکھیں گے تو اب مفہوم بدلنے کی کوشش کہ اسلام کا نام قائم رہے، مسلمان مطمئن رہے کہ ہم مسلمان ہیں. کسی مسلمان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنا نام بدل دو، ابو بکر، عمر، عثمان کی بجائے اپنے آپ کو ڈیوڈ یا جونز یا کم یا اس طرح کے نام رکھو. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم قرآن شریف اپنے گھروں سے نکال کر انجیل یا تورات کے مصاحف اپنے گھروں کے اندر لے آؤ. اب جو باطل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے اندر وہ انتہائی کامیاب ہے مسلمان دنیا کے اندر، وہ یہ کہ مسلمان نام کے مسلمان رہیں، عنوان بھی یہ رہے، منسوب بھی رہیں اسلام کی طرف، نام بھی ان کے مسلمانوں کے رہیں، ان کے گھروں میں قرآن بھی رہیں، ان کے گھروں میں حدیثی کتابیں بھی رہیں، لیکن مفاہیم بدل دیے جائیں، نئے مفہوم. یہ وہ تحریف مانوی ہے جو جہاں سے ان پچھلی امتوں کے اندر بھی انہوں نے شروع کی تھی، جہاں سے آغاز انہوں نے تحریف مانوی سے کیا اور پھر تحریف لفظی کے اوپر جا کر اس کو ختم کیا. یہاں اس کی کوشش اس وقت پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو ان کے دین کے اوپر، ان کی تاریخ کے اوپر، ان کے عقیدے کے اوپر، ان کے اعمال کے اوپر اتنا شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے، خصوصاً نئی نسلوں کو، کہ آج اگر آپ ان کے سوالات سنیں، ان کے اشکالات سنیں، ان کو جس چیز کے اوپر ایک کنفیوژن دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اگر آپ اس تذبذب اور اس تشکیک کو سنیں ان کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خیالات کم سے کم کسی مسلمان کے دل میں نہیں پیدا ہو سکتے. مسلمان میں عملی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، مسلمان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو اللہ کی ذات کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور حتمی جو عقائد اسلام کے بالکل قطعی ہیں، اس کے بارے میں اگر اس کا ایمان اٹھنا شروع ہو جائے، اس پر اگر اس کا یقین، اور پورے غیب کے نظام پر، اس جدید تعلیم کا جو انگریزوں نے اس خطے کے اندر لائی، اس کا ایک سب سے بڑا اس کے اندر جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ وہ غیب پر سے ایمان اٹھاتی ہے. بچپن سے بچوں کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ جس چیز کو تمہارے حواس تسلیم کریں، حواس خمسہ تسلیم کریں، وہی حقیقت ہو سکتی ہے. حواس کے علاوہ جتنی دنیا ہے وہ دیومالائی داستان ہے، وہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت. مسلمانوں کا پورا عقائد کا نظام غیب پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پاک نے متقیوں کی صفات میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیا. تو آج اگر فرض کریں کوئی آپ سے اور ہم سے اور دین کی طرف منسوب لوگوں سے، نئی نسلیں اگر یہ پوچھنے لگیں کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو چکھ نہیں سکتے، جس کو سن نہیں سکتے، اس پر ہم کیسے یقین لے کر آئیں؟ تو یہ ایسی کوئی انہونا سوال نہیں ہے. یا آپ آج معاشرے میں جائیں، اسی آپ کے معاشرے کے اندر آپ کو بے شمار نوجوان ایسے ملیں گے جو آج یہ سوالات کر رہے ہیں. ہمیں بالمشافہ ملتے ہیں لوگ، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، خود ذات باری کے بارے میں.
تو یہ ان کی اس کوشش کا نتیجہ ہے، اس جو معاشرت اور جو نظام وہ اس معاشرے میں لے کر آئے، اور اس کو اتنا زمانہ گزر گیا، اور اس کے بالمقابل ہم کوئی بہت ہی زیادہ ایسی کامیاب ایمانی تحریک، بے شک بہت ساری ہمارے کوششیں ہوئیں اور انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دین محفوظ ہے، لیکن جس درجے میں باطل کی کوشش تھی اور جس درجے میں اس کو نتائج حاصل ہوئے، اس درجے تک ہماری کوششیں نہیں پہنچی، ورنہ نتائج ہمارے ہاتھ میں ہوتے۔ نسلیں ہماری تھیں، اولادیں ہماری تھیں، لوگ ہمارے تھے، مسلمان تھے، دوسروں کی محنت کے نتیجے میں ان کا دل و دماغ تبدیل ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر سے اسلام کے بارے میں اسلام کی ہمدردی نکل گئی، مسلمانوں کی ہمدردی نکل گئی، مقدس اور اونچے درجے کی شخصیات حضرات صحابہ سے لے کر ائمہ اعظام تک اور مسلمان فقہاء اور محدثین کی عظمتیں ان کے دل سے نکل گئی، اور ان کے کیے ہوئے کام کو وہ آج کسی باہر کی دنیا سے آئے ہوئے ایک معمولی سی اخبار کی خبر کی جتنی اہمیت بھی وہ دینے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کی 1400 سال کی علمی محنتوں کو، فقہی محنتوں کو، مسلمانوں کے کیے ہوئے اتنی عرقریزی کے ساتھ کیے ہوئے کام کو، یہ ان کی محنت کا یہ نتیجہ تھا جو معاشرے کے اوپر مرتب ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور ہر طبقے کے اندر ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، اور جس جگہ پر ایمان کے اثرات زیادہ ہیں اس جگہ پر محنت زیادہ ہو رہی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ مثلا یہ جو ہمارا خطہ ہے، جہاں یہ جس کو صوبوں کے اعتبار سے خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت سب سے زیادہ محنت اس خطے کے اوپر ہو رہی ہے۔ آپ اعداد و شمار نکال کے دیکھ لیں، آپ اعداد و شمار نکالیں کہ پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ یونیورسٹیاں کہاں قائم کی گئی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہو اس خطے کے اندر یہ نہیں کہ ان لوگوں کی تعلیم سے دلچسپی ہے، کسی کو ان سے ہمدردی زیادہ ہے کہ یہ زیادہ پڑھ لکھ جائیں، کوئی ان سے خصوصی ہمدردی ہے، وہ اس لیے کہ یونیورسٹیوں کے اندر مخلوط تعلیم ہوتی ہے، باپردہ پشتون گھرانے پردہ چھوڑ کر اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں کے اندر بھیجتے ہیں جہاں وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتی ہیں، خود بخود اس سے اس گھرانے کے اندر ایک ایمانی کیفیت ختم ہوتی ہے، خود بخود اس گھرانے کے اندر باطل سے مزاحمت کرنے کا جذبہ ختم ہوتا ہے۔ جس گھر کی بچیاں بے پرد ہو جائیں اس گھر نے کیا باطل سے مزاحمت کرنی؟ جس گھر سے پردہ نکل جائے، جس گھر سے غیرت نکل جائے، جس گھر سے حمیت نکل جائے، اس گھر سے کیا آواز اٹھے گی؟ تو یہ اس آپ پچھلے 10 سال کی تاریخ نکالیں، سب سے زیادہ NGOs کے فنڈز کہاں پر استعمال ہوئے، کس خطے کے اندر استعمال؟ ہمارے ان دور دراز دیہاتوں تک، باوجود اس کے کہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر امن و امان کے مسائل ہیں، لیکن اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بھی وہاں تک فنڈز پہنچائے جا رہے ہیں، وہاں پیسے پہنچائے جا رہے ہیں، وہاں تک لوگوں کی معاشرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ صدیوں کی محنتیں اس علاقے پر اگر لوگ دین پر نظر آتے ہیں، کہیں پر آپ دیکھیں کسی آپ بعض دیہاتوں میں اب آج بھی جاتے ہیں، تو میں ہمارے یہاں کربوگا شریف میں آپ کبھی دیکھیں، ابھی بالکل آج کی صورتحال تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن غالب آپ دیکھیں تو 90-95% لوگوں کے سروں پہ ٹوپی نظر آئے گی۔ اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو یا کچھ کم ہو، یا کچھ عرصہ پہلے تو یہ 100% ہوگی، شاید پگڑی بھی 100% ہو۔ یہ کس طرح عام لوگ جو پڑھے بھی نہیں ہیں، یہ کیوں سر ڈھانپتے ہیں؟ جنہوں نے مدرسے میں ایک دن نہیں گزارا۔ یہ تہذیب ہوتی ہے، یہ صدیوں کی بزرگوں کی محنت کے نتیجے میں لوگوں کے طور طریقے دین کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم اپنے گاؤں میں دیکھا کرتے تھے کہ جو بندہ فجر کی نماز، جو ایک آدم پشتوں میں اس کو بلماز کہتے ہیں، بیچارہ بڑا مطعون ہوتا ہے پورے گاؤں میں کہ یہ بلماز ہے، کہتے ہیں بلماز پشتوں میں کہتے ہیں ناپاک کو، تو مطلب یہ نماز نہیں پڑھتا فجر کی۔ لیکن جو فجر نہیں بھی پڑھتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں وہ بھی اٹھتا صبح، وہ بھی تھا، یعنی فجر کے وقت کے اندر گھروں کے اندر ایک چہل پہل شروع ہو جاتی تھی، اور فجر کی نماز سے جب مرد واپس آتے ہیں تو عورتیں بستر سمیٹ چکی ہوتی تھیں، گھروں کے اندر وہ کچے گھر ہوتے تھے، چھڑکاؤ کر کے عورتیں جھاڑو واڑو سے فارغ ہو چکی ہوتی تھی۔ یہ عام ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھروں کے اندر دیکھا، یہ کوئی اتنی قبل مسیح کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی 5, 10, 15, 20 سال پہلے تھا۔ اب یہ کیا تھا؟ حالانکہ وہ نوجوان بھی جو ایک آدھ بلماز ہوتا تھا، وہ نماز مسجد میں نہیں بھی پڑھتا تھا، تو بھی فجر کے وقت میں بستر سے اٹھ کے گھر سے باہر نکل جاتا تھا، کیونکہ یہ اب تہذیب ہے، یہ معاشرت۔ اس بات کا تصور نہیں تھا کہ ادھر نماز ہو رہی ہوگی اور یہاں پر گھروں کے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ بستروں کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اور اس طرح آج بھی ان گھروں کی یہ تہذیب ہے کہ ان گھروں میں کہیں اکا دکا کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کو گھر کی عورتیں کبھی بھی کھانا نہیں دیتی رمضان کے اندر۔ اور آپ لوگ ناراض نہ ہو، اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں کہ میں ویسے آپ کے امر واقعہ کے تو بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جو روزہ نہیں رکھتا تھا
تو رمضان میں پھر وہ پنجاب چلا جاتا تھا. تو ہمارے مشہور ہوتا تھا کہ جو بندہ روز رمضان میں پنجاب جائے یہ روزہ خور ہے. یہ عام مشہور تھا. اگر پورے سال نہیں گیا لیکن رمضان میں اگر یہ گیا ہے یہ روزہ خور ہے. یہ کیوں رمضان میں کیوں گیا وہاں؟ اس لیے کہ یہاں نہ اس کو بازار میں کچھ کھا سکتا ہے، نہ یہاں پر اس کو عورتیں کچھ پکا کر دینے کو تیار ہیں، نہ کسی دکان اور کھوکھے پر جا سکتا ہے. اس راسخ اسلامی تہذیب کے ساتھ اگر باطل اپنا کھیل شروع کر دے اور ہمیں اس کے اوپر کوئی فکر نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو کہ ہماری صدیوں کی محنت بکھیرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے، اس کو وہ اسی رنگ کے اندر. باقی بھی اسی طرح سارے ملک کی میں عرض کروں بات ہے کہ باقی ملک میں وہ شاید آج سے بہت پہلے کچھ چیزوں میں کامیاب ہوگا. آج اندرون سندھ میں جہاں پر آپ کو اتنی بے دینی نظر آتی ہے، یہ تو باب الاسلام ہے. یہاں سے ہی سارے عرب قافلے داخل ہوئے تھے. یہ جتنے محدثین، فقہا، مفسرین بر صغیر میں اس طرف سے آئے، ایک دو ہی یہ رستے تھے. ایک سینٹرل ایشیا سے آنے کا رستہ تھا، یعنی افغانستان کے رستے سے لوگ آئے، اور یہ جو ہمارے یہاں پر یہ جو رستہ ہے، اور دوسرا رستہ سندھ تھا جو سمندر کے خشکی کے رستے سے جو لوگ آئے وہ یہاں سے آئے قافلے. اور یہ کے قافلے کس کے تھے؟ یہ اولیاء کے تھے. یہ سارے بزرگان دین جن کے مزارات اور جتنے سادات کے جتنے خاندان جہاں جہاں بزرگان دین بیٹھے ہیں، یہ سب وہی مہاجرین ہیں جو اس خطے کے اندر آئے تھے دین کا پیغام لے کر. تو کوئی خشکی کے رستے سے آیا اور کوئی سمندر کے رستے، اور جو خشکی کے رستے سے آئے یہ تو وسطی ایشیا سے عام طور پر قافلے تھے اولیاء کے، اور جو سمندر کے رستے سے آئے یہ تو خاص ان میں تو تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے خالص عرب نسل کے لوگ تھے، اور وہ سندھ کے رستے سے آئے تھے. اور مدرسے اور خانقاہیں اور دینی ادارے ایسے ان کی بہاریں قائم کر دی تھی. ہندوستانی مورخین نے لکھا ہے کہ ٹھٹھا ایک شہر ہے سندھ کا، آج بھی موجود ہے، کہ اس میں 2500 مدرسے تھے. اب آج جا کے ٹھٹھا کا حال دیکھیں. آپ کو اس ٹھٹھا میں جس میں 2500 مدرسہ کسی چھوٹے شہر میں ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ہر گلی کے اندر درسگاہ ہونے کی بات ہے. آج آپ جا کر دیکھیں تو اس علاقے کے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جن کو شاید کلمہ بھی نہ آتا. تو یہ تہذیبیں جب باطل اپنی محنت کرتا ہے اور آگے سے حق کی محنت اس زور کی نہ ہو اور اس سے زیادہ نہ ہو، تو پھر جو نتائج برآمد ہوتے ہیں یہ آج پوری دنیا آپ کے سامنے اس کا ایک عملی نمونہ اور مثال ہے. اور آج اس سے آگے بڑھ کر جس طرف بات ہماری آنکھوں کے سامنے اور جو آپ لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان کے سامنے جس طرف بات جا رہی ہے وہ بہت ہی انتہائی پریشان کن. یہ جو گزشتہ مہینہ گزرا اس میں مجھے پاکستان کی صف اول کی یونیورسٹیوں میں جانے کا اتفاق ہوا. میں نام نہیں لیتا کہاں کہاں جانا ہوا، لیکن جو ملک کی صف اول کی یونیورسٹیاں وہاں جا کر اور یہ اس بات کے ساتھ جانے والے بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم حیران رہ گئے جن موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ایک عالم کو مدعو کرتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا طبقہ طلبہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ اس عالم کو نہیں بلایا جائے گا اس لیے کہ یہ انتہا پسند ہے. کسی نے کہا کیا انتہا پسندی ہے؟ کہا یہ ہم جنس پرستی کا قائل نہیں ہے. انتہا پسندی یہ پاکستان میں، یہ میں آپ کو مغرب کی بات نہیں کر رہا، یہ یورپ کی بات نہیں کر رہا. اور یہ چیزیں ای میلز پر، یہ جو آپس میں ای میل کی جاتی ہے اس میں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ جی آج کل اس کو انگریزی میں LGBT رائٹس کہتے ہیں کہ LGBT رائٹس کا یہ قائل نہیں. ایسے انتہا پسند علماء کو ہماری یونیورسٹیوں میں نہیں بلایا جائے گا کہ جن کے اندر برداشت نہیں ہے اور جن کے اندر فطرت کے اصولوں کو تسلیم کر، اس کو فطرت، یعنی آپ الٹی عقل دیکھیں، جس کو ساری عمر خلاف فطرت کہا جاتا رہا اس کو فطرت قرار دیا جا رہا. تو آج ہماری اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر وقت ہے، جمعے کا دن ہے، دعا کا بھی وقت ہے آج. لیکن جس طرف ہم اس صورتحال کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ برائی اتنی مرتب اور مجسم اور منظم ہو کر سامنے آ رہی ہے اور اتنے اعتماد کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا. اور یہ چیزیں میں نے کم سے کم اپنی بالکل لڑکپن کے زمانے میں ہم نے نہیں سنی تھی. یہ اتنے تازہ فتنے ہیں جو کہ اٹھے. یہ ایسے ہی ہمارے ہاں جو قانون سازیاں جو اس مسئلے کے اوپر ہو رہی ہیں، گفتگو کے لیے اس کو کھول دیا گیا ہے. یونیورسٹیوں کے اندر جن چیزوں کے اوپر بات چیت اور جن چیزوں پر مذاکرے اور مباحثے چل رہے ہیں وہ ایک بہت ہی خطرناک مستقبل کی طرف، اس ملک کے طرف کو لے جانے والی باتیں ہیں. اس میں آپ جیسے اور ہم سارے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، ان اہل ایمان میں، ان کے لیے اطمینان سے گھروں کے اندر بیٹھنے کا یہ وقت نہیں ہے، اور ان کے لیے بالکل اپنی عبادات کے اوپر اکتفا کرنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ خوش رہیں کہ ہماری نماز ہو رہی ہے، ہمارا روزہ ہو رہا ہے.
اس وقت کے اندر آپ کو ایک ایسی پرجوش ایمان کی تحریک اٹھانے کی ضرورت ہے جو بالکل لوگوں کو اثر نو مسلمان کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اللہ تعالیٰ کی محبت پر جس کی بنیاد ہو، جو لوگوں کو خالق کائنات کی طرف اور رب العالمین کی طرف اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان کے اللہ کے احکامات کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، اسلام کے اس دائرے اور ان حدود کی طرف لوگوں کو بلائے، ان کو جھنجھوڑے، ان کے دلوں کے تار کو جو چھیڑے، جو ان کو اندر سے ان کے جذبات کو بیدار کرے، اور جو ان کے اوپر یہ اغیار کی جو محنت ہے اس کے تار پود بکھیر کے رکھ دے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دے. اس محنت کی اس وقت ضرورت ہے.